بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اب کی بار جو مجھ سے مناجات کرنے کے لیے آؤ تو اپنے سے کسی کمتر کو اپنے ساتھ لے کر آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا لیکن ان میں یہ جرأت پیدا نہ ہوئی کہ کسی سے کہیں کہ تم مجھ سے کمتر ہو اور میں تم سے بہتر ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیوانات پر نگاہ ڈالی اور چاہا کہ اس ایک بیمار کتے کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس کی گردن میں رسی ڈالی اور کچھ دیر کے بعد پشیمان ہوئے اور اس کو بھی رہا کر دیا۔ بارگاہ خداوندی میں اکیلے آئے۔ آواز قدرت آئی کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اپنے ساتھ اپنے سے کسی کمتر کو لے کر آنا، تو کیوں نہیں لے کر آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار میں نے کسی کو اپنے سے کمتر نہیں پایا۔ آواز قدرت آئی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تم کسی کو لاتے تو میں اس پست کو بلندی دیتا اور تیرا نام انبیاء کی فہرست سے خارج کر دیتا۔ بنی اسرائیل میں ایک گناہگار شخص رہتا تھا اور لوگوں کو اس سے سخت نفرت تھی۔ انہوں نے اسے اپنے شہر سے نکال دیا۔ ایک دن اس شخص نے راستے میں دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک عامل گزر رہا ہے جس کے سر پر ایک کبوتر نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا تھا۔ اس شخص نے اپنے آپ سے کہا کہ میں تو بہت گناہگار ہوں اور وہ عبادت گزار ہے۔ اگر کچھ لمحے میں اس عامل کے ساتھ گزار لوں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے ہی مجھ پر رحم کر دے۔ دل میں سوچنے کے بعد وہ اس عامل کے پاس گیا۔ جب عامل نے اس شخص کو اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو کہنے لگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں اس قوم کا سب سے بڑا عابد ہوں، اس کی یہ جرأت کہ میرے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ عابد نے اس شخص سے منہ موڑ لیا اور اس سے کہا کہ جناب آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی کی کہ دونوں افراد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنے اعمال کا حساب بھی سن لو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس گناہ گار کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اور میں نے اس عابد کی تمام نیکیاں تکبر کی وجہ سے ختم کر دی ہیں۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے۔ حرم شریف میں اس وقت کفار کی ایک جماعت موجود تھی۔ عقبہ بن ابی مسیطہ نے ابو جہل کے اکسانے پر اونٹ کی ایک اوجڑی اٹھا کر سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پشت پر ڈال دی۔ یہ دیکھ کر تمام مشرکین زور زور سے کہکے لگانے لگے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ وہ فوراً دوڑتی ہوئی آئیں اور غلاظت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک سے دور کی اور ان کافروں کو بددعا دی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ ان کی بہتری کس چیز میں ہے۔ ابو لہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، لیکن جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین شروع کی، وہ اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں آپ کے دشمن ہو گئے۔ ابو لہب نے یہ کہنا شروع کیا، لوگوں یہ دیوانہ ہے، معاذ اللہ، اس کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ اس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی، کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوے مبارک لہو لہان ہو گئے، مگر آپ نے صبر و استقلال کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے کبھی بھی بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی گستاخی پر ان کی مذمت میں سورۃ لہب نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر و استقلال سے کام لیا اور اپنی زبان سے کبھی کسی کو برا نہ کہا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے کچھ بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹا قد میں چھوٹا، بدصورت اور کمزور تھا، جبکہ اس کے باقی بیٹے
خوبصورت، لمبے قد اور تندرست و توانا تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اس بیٹے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ بیٹا بہت دانا تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس کا باپ اس کو حقارت امیز نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف منہ کر کے کہا، پست قد دانا لمبے قد کے نادان سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کا قد لمبا ہو اس کی قدر و منزلت بھی زیادہ ہو۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بکری پاکیزہ اور ہاتھی مردار ہوتا ہے۔ بادشاہ کو اپنے اس بیٹے کی حکمت امیز باتیں پسند آئیں اور وہ مسکرانے لگا۔ وہاں پر جتنے بھی عمائدین مملکت بیٹھے ہوئے تھے سب خوش ہو کر مسکرانے لگے، لیکن اس کے دوسرے بھائیوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اتفاق سے انہی دنوں ایک دشمن بادشاہ نے اس بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ کے لشکر کی طرف سے جس نے سب سے پہلے مخالف لشکر کے قلب پر حملہ کیا وہ یہی پست قد اور بدصورت لڑکا تھا۔ اس نے اپنی شجاعت کا اظہار کیا اور مخالف لشکر کے کئی سالاروں کو خاک و خون میں مبتلا کر دیا، اور پھر واپس اپنے باپ کے پاس آیا اور بڑے احترام سے کہا، ابا جان، کمزور گھوڑے میدان جنگ میں کام آتے ہیں۔ پھر وہ دوبارہ میدان جنگ میں گیا اور اسی اثنا میں اس کے باپ کے چند فوجی پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے تو اس نے کھڑے ہو کر نعرہ بلند کیا، مردوں کی طرح سے جنگ کرو، اور اگر مردوں کی طرح جنگ نہیں کر سکتے تو مردوں والے لباس اتار کر عورتوں والے پہن لو۔ جیسے ہی ان کی غیرت کو للکار پہنچی، وہ بھاگتے ہوئے فوجیوں نے نعرہ یہ سنا تو ان کو اس سے قوت ملی اور وہ دشمن فوج پر غالب آ گئے۔ اس فتح کے بعد بادشاہ نے بیٹے کے چہرے کو چوما اور اس کے بعد اسے اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ اس کے بھائی اس سے حسد کرنے لگے اور پھر ایک دن اس کے بھائیوں نے اسے کے کھانے میں زہر ملا دیا تاکہ وہ مر جائے، لیکن وہ جب زہر ملا رہے تھے تو اس کی ایک بہن دریچے کے پاس کھڑی دیکھ رہی تھی۔ جب اس پست قد اور بدصورت لڑکے کے سامنے کھانا لایا گیا تو اس کی بہن زور زور سے دروازے کو ہلا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا اور اس نے وہ زہر آلود کھانا نہ کھایا۔ جب اس واقعے کی اطلاع بادشاہ کو ملی تو اس نے اپنے دوسرے بیٹوں کو ملک کے دور دراز علاقوں میں بھیج دیا۔ اگر آپ کو یہ واقعات اچھے لگے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔